وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسے عملی جامہ بھی پہنانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب ویسے ہی کسی کو اپنا دوست نہیں بنا لیتا، بلکہ وہ انسان کے خلوص اور اخلاص دونوں کو آزماتا ضرور ہے۔ اتنا بڑا دوستی کا دعویٰ، جتنی قربت کا دعویٰ، ٹیسٹ بھی اتنا ہی سخت۔ تو فقیر چونکہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کے ساتھ ایسے تعلق کا جو آقا و غلام کے تعلق سے ذرا آگے ہے، وہ بندگی کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جب کوئی شخص اتنا بڑا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی سخت آئے گا اور اس کی ٹریننگ بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ ہم دنیاوی زندگی میں جانے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ذریعے سے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے بارے میں اندازہ کرنا چاہے کہ وہ شخص کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لے۔ تو رب اپنے دوستوں کو ایک خاص معیار سے نیچے نہیں آنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو مجموعہ صفات ہے، کوئی ایسی اچھی خوبی نہیں جو رب میں نہ ہو۔ تو جو مجموعہ صفات ہے اس کا دوست خامیوں سے بھرا ہوا اور لدا پھندا کیسے ہو سکتا؟ اپنے دوست کی وہ ٹریننگ بھی اتنی ہی سخت کرے گا۔ فقیر نہ صرف فرائض جو فرض عبادات ہیں ان کو پابندی سے ادا کرتا ہے، بلکہ نفلی عبادات کو بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو دوست کے بنائی ہوئی چیزیں بھی اسے اتنی ہی عزیز ہوتی ہیں، وہ ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ اسی لیے فقیر لوگ جانوروں پر، پودوں پر، حتیٰ کہ جمادات پر بھی اتنے ہی مہربان آپ کو دکھائی دیں گے جتنے وہ دوسرے انسان پر مہربان ہو۔ اس کے پیچھے جذبہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سب میرے آقا و مولا کی تخلیق ہے، اور میں چونکہ اس سے پیار کرتا ہوں تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ یوں فقیر اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے باعث رحمت بنتا ہے بجائے باعث زحمت بننے کے، اور اس پروسیس میں وہ مشکلیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے۔